बैक आफ्टर द ब्रेक और आज जुमा भी है और हमारे जो इस्लाम चैनल उर्दू के देखने वाले हैं यकीनन माह रबीउल अव्वल के ऊपर जो हमारी खुसूसी प्रोग्रामिंग है वो भी देख रहे हैं और इबादत के लिए दुआओं के लिए हमारी जो स्पेशल ट्रांसमिशन चैरिटी अपील्स हो रही हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अपने शो में भी कुछ माह रबीउल अव्वल के हवाले से बात भी की जाए और एक बहुत ही मैं कह सकती हूँ स्पेशल गेस्ट हैं जिन्होंने आज इस सेगमेंट में मुझे ज्वाइन किया। आप इनको इस्लाम चैनल उर्दू की स्क्रीन पर देखते रहते हैं और इनकी जो आवाज़ है मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह का ख़ास करम है इनके ऊपर, अल्लाह का ख़ास तोहफ़ा है इनकी जो आवाज़ है। नुमान शाह नशीद आर्टिस्ट हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं? ठीक है, मैं ठीक हूँ। मुझे ये बताएं कि जब भी आपकी आवाज़ हम सुनते हैं और इस्लाम चैनल उर्दू के चैरिटी अपील्स में भी डिफरेंट प्रोग्रामिंग में भी इतनी खूबसूरत, इतना अल्लाह ने आप पे ख़ास करम किया हुआ है, तो बचपन से ही आपको ये एहसास हो गया था कि यू आर गिफ्टेड माशाल्लाह से? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। ये तो आप कह रही हैं तो वरना जब आप ख़ुद पढ़ रहे होते हैं ना तो आपको ख़ुद अंदाज़ा नहीं होता कि मतलब मुझे तो यूँ लगता है कि मैं नाते पढ़ रहा हूँ और बस अपनी तरफ से हक़ अदा करने की कोशिश करता हूँ। तो बस अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड है। बचपन से शौक़ तो था मुझे। स्कूलिंग मेरी बीकन हाउस से थी तो वहाँ हमारी वहाँ म्यूज़िक की क्लासेस होती थी, तो उसमें भी जो हमें वहाँ मिली नग़मे इंग्लिश में उर्दू में हमें वहाँ सिखाए जाते थे। तो मैं शुरू से उन एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेता था तो मेरी फ़र्स्ट पोजीशन आती थी उसमें। फिर मेरा रुझान जो है वो इस तरफ बढ़ा, नातों की तरफ और तिलावत की तरफ। तो मुझे इसका खुद शौक़ पैदा हुआ कि मैं ये करूँ। सही। उसकी भी एक वजह थी, वो एक कहानी थी, वो फिर कभी वक्त हुआ तो आपको सुनाएंगे। वक्त है हमारे पास, लेकिन उससे पहले मैं अपने नाजरीन को ये भी बता दूं कि इस्लाम चैनल उर्दू पे यकीनन हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है यहाँ पे बरतानिया में और यूरोप में भी इस्लाम चैनल उर्दू के ज़रिए से आप आज़ान भी सुनते हैं। फिर रमज़ान में स्पेशल रोज़ा अफ्तार किस टाइम करना है, सहर के जो औकात हैं वो इस्लाम चैनल उर्दू और इस्लाम चैनल के जो हमारे दीगर चैनल्स हैं उसका आप जो रुख करते हैं। तो आज़ान जो है वो नुमान शाह साहब जो हैं इनकी आवाज़ में आप जो है वो सुनते हैं, जो इस्लाम चैनल उर्दू के ऊपर पेश की जाती है। कितने एज़ाज़ की बात है, मतलब ये हम जैसे लोगों को तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये एज़ाज़ हासिल नहीं होता, आपको ये एज़ाज़ हासिल हुआ है तो कैसा लगता है ये? आप अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस रास्ते में डाला है और वो अपना काम मुझसे ले रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि इसको जब आप एक दीन की दावत समझ के कर रहे होते हैं तो अल्लाह ताला फिर इसमें बरकत भी डालता है और फिर इसमें वो सोच भी डालता है। जब आप ये देख रहे होते हैं कि आप जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, आप किसकी हम्द व सना आप बयान कर रहे हैं और आगे आपने लोगों तक क्या मुंतकिल करना है, तो वो ज़ाहिर हमारी एक ज़िम्मेदारी भी है। बीइंग अदाई हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसको फिर खुलूस के साथ पढ़ें, उसको इस अंदाज़ में पढ़ें कि वो अगले के दिल के अंदर उतरे। तो अगर आप इस जज्बे के साथ करेंगे और इसको दीन की दावत समझ के करेंगे तो अल्लाह ताला फिर उसमें खुद बरकत पैदा कर देता है। सही। अच्छा, आपने कहा कि आप मिली नगमों से भी आपने आगाज़ किया था, तो वतन से मोहब्बत का इज़हार भी हमने देखा कि हमारी ट्रांसमिशंस में आप आते रहे। तो कोई अभी रिसेंटली 14 अगस्त गुजरा है, तो कुछ अगर स्पेशल आप अपनी वतन से जो मोहब्बत है उसका इज़हार किसी कलाम के ज़रिए से करना चाहें, किसी मिली नगमे के ज़रिए से करना चाहें, तो मैं चाहूँगी कि ज़रूर। बिल्कुल, मिली नगमे तो बहुत सारे हैं। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के वो जो पुराने मिली नगमे हैं जो हमारे ज़बान ज़द-ए-आम है, जैसे ये वतन तुम्हारा है, ए वतन पाक वतन, दिल दिल पाकिस्तान, तो इनके दो अशार मैं आपको एक ही साथ सुना देता हूँ। तो जैसे मिसाल के तौर पर ये जो था, ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, पड़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है।
ایک لڑی میں پروئے تو پھر صحرا بنتا ہے، صحرا بنتا ہے ہو دل، دل پاکستان جاں جاں پاکستان، دل دل پاکستان جاں جاں پاکستان، ایسی زمین اور آسماں ان کے سوا جانا کہاں، پڑتی رہے یہ روشنی، چلتا رہے یہ کارواں، دل دل پاکستان جاں جاں پاکستان، دل دل پاکستان جاں جاں پاکستان، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواہ اس کے، اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، یہ فضا تمہاری ہے، بحر و بر تمہارے ہیں، کہہ کاشاں کہ یہ جالے راہ گزر تمہارے ہیں، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میں جو کلاسک پاکستان کے ایسے ملی نغمے ہیں جو کہ شاید کوئی عام سنگر گانے کی جسارت بھی نہیں کرتا، وہ آپ نے پیش کیے۔ دس از امیزنگ۔ تو آپ تھوڑا سا، میں چاہوں گی کہ آپ ضرور ہم سے اسٹوری شیئر کریں، ہمارے پاس ٹائم ہے، ڈونٹ وری، کہ مطلب آپ ایک ایسے اسکول میں آپ کی تعلیم ہوئی جسے پاکستان کے تناظر میں بڑا وہ سمجھا جاتا ہے کہ ریسورسفل بھی ہے، تھوڑا لبرل بھی ہے، اور وہاں پہ ملی نغموں سے آپ نے شروع کیا۔ تو پھر کیسے آپ پھر ملی نغمے پڑھتے پڑھتے آپ نے سوچا کہ اللہ نے مجھے اتنی اچھی جب آواز دی ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں وطن سے محبت کا اظہار کروں لیکن خدا سے محبت جو ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کی طرف آپ آئے، وہ جو جرنی ہے وہ بھی میں چاہوں گی آپ ہم سے شیئر کریں۔ جی بالکل، اسکولنگ کے زمانے میں ہم جس بس میں اسکول جاتے تھے، جو وین ہمیں لگا کے دی گئی تھی، تو اس میں جو بس ڈرائیور تھے وہ نعتیں لگاتے تھے بس کے اندر، تو وہ ایک روزانہ کی ایک پریکٹس تھی، وہ روزانہ نعتیں لگاتے تھے، ہم نعتیں سنتے ہوئے جاتے تھے اور نعتیں واپسی پہ سنتے ہوئے آتے تھے، اور تو وہ جو دورانیہ تھا، وہ اگر وہ 15-20 منٹ کا جو سفر ہوتا تھا یا آدھے گھنٹے کا، وہ مجھے کلک کر رہا تھا بار بار۔ حالانکہ میں اسکول جاتا تھا، اسکول میں میوزک کی کلاس ہوتی تھی، ایک لبرل قسم کا ایک ماحول تھا، ظاہر ہے وہ جو بھی آپ نے بیان بھی کیا، لیکن جو میرے دل کو چھو رہا تھا وہ تھا جو بس ڈرائیور نے نعتیں لگائی ہوتی تھی۔ وہ ایک بڑا نام ہے پاکستان کا، اب میرے ذہن سے نکل گیا ان کا، نشید آرٹسٹ ہے، ہاں نشید آرٹسٹ ہے، وہ بڑے ہی فیمس ہیں۔ ایک تو قاری وحید ظفر قاسمی ہے، صدیق اسماعیل ہیں، اور اسی طریقے سے فصیح الدین سروردی صاحب۔ اوکے، جی جی جی، ماشاءاللہ۔ تو ان کی نعتیں ہم سن رہے ہوتے تھے، تو بس پھر وہاں سے شوق پیدا ہو گیا کہ میں نعتیں پڑھوں، اور حالانکہ چھوٹا سا تھا، کلاس 5 میں تھا میں، تو بس اس کے بعد پھر حفظ کی طرف میرا شوق پیدا ہوا، میں نے حفظ بھی کیا اور ساتھ ساتھ میں نے تلاوت شروع کر دی۔ حالانکہ مجھ سے کہتے کہ تمہاری آواز اتنی اچھی ہے، تم اس طرف آؤ، ہمارے پاس تو اپرچونیٹیز تھی وہاں پر، بالکل بینڈ بنا لو، کچھ بھی کر سکتے، سب کچھ اویلیبل تھا، لیکن بس وہ ایک شوق ہوتا ہے۔ میں نے خود ہی یہ چنا تھا راستہ، مجھے یہ اچھا لگا کہ میں اس طرف آؤں اور اس طرف خدمت کروں جو میں کر سکتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں، پہلی نعت آپ نے کون سی یاد کی پڑھی جب آپ 5th کلاس میں تھے، جب آپ نے شروع کیا؟ میں مختلف قسم کی چیزیں پڑھتا تھا، جیسے ملی نغمے ہو گئے، زندگی کا سفر کاٹنا ہے اگر، آگ پر رقص کرنے کا فن سیکھ لے، اسی طریقے سے
بہت ساری تھیں. وہ میں پرٹیکولرلی اس وقت جو ایونٹس ہوتے تھے نا, جیسے تاریخ نے پوچھا اے لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے, شاہی نے کہا یہ میری ہے, اور دنیا نے یہ مان لیا. پھر وہ پورا ہم اس پہ ایک پورا ڈرامہ بناتے تھے, پھر ٹیبلوز کرتے تھے, مختلف چیزوں پہ میں ایونٹس کرتا تھا, خود گاتا بھی تھا اور ساتھ ساتھ ہم اس پہ ٹیبلوز بھی بناتے تھے. تو مختلف قسم کی چیزیں کر رہے ہوتے تھے. میں ملٹیپل چیزیں کرتا تھا, پھر ساتھ ساتھ نعتیں بھی کرتا تھا. تو مطلب آپ اپنی آواز کی صلاحیت کو ہر اس جگہ پہ لگائیں نا جہاں پر اس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو ہر مطلب ملٹی ٹیلنٹڈ تھے ماشاءاللہ سے آپ. جہاں مجھے ضرورت پڑتی تھی وہاں میں اپنی آواز کو استعمال کر لیتا تھا. مطلب اگر کہیں ملی نغمے ہیں تو وہاں میں کرتا تھا, اور پھر الحمدللہ پوزیشن بھی لیتا تھا اس میں. تلاوت کی جہاں باری آتی تھی تو میں الحمدللہ تلاوت بھی کرتا تھا. اور آپ کے پیرنٹس تو بہت خوش ہوتے ہوں گے, وہ تو جب گیسٹ آتے ہوں گے وہ کہتے ہوں گے کہ نعمان کدھر ہو, آؤ ان کو ملی نغمہ سناؤ, ان کو کوئی نعت پڑھ کر سناؤ. تو ایسے بھی کیا ہوتا تھا؟ امی میری جو ہمیشہ جو ان کی اولین جو ترجیح ہوتی تھی کہ تم قرآن پڑھا کرو. مطلب ان کا اس طرف بہت زیادہ شوق ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں. ان کو بہت اچھا لگتا ہے کہ میرا بیٹا حرم میں بیٹھ کے تلاوت کر رہا ہو, تو ان کو اس پہ بہت زیادہ تھا. اب یہ نعتیں تو ظاہر ہے کہ وہ میرا اپنا شوق بھی تھا, اور میں بس اس کو پڑھ رہا ہوں. تو آج ماہ ربیع الاول کے مطابق آپ ہمیں کیا جو ہے وہ سنا رہے ہیں؟ ہمارے ناظرین بھی یقیناً اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہوں گے, تو کیا کلام آپ پیش کریں گے؟ کلام تو بہت سارے ہیں. مطلب آپ جیسے آج کل ایک کلام ہے وہ بہت لوگ سن بھی رہے ہوتے ہیں, اچھا کلام ہے ماشاءاللہ, وہ بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے سنا دوں. ہاں یہ بات سچ ہے, حقیقت یہی ہے, نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے. ہاں یہ بات سچ ہے, حقیقت یہی ہے, نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے. نہ دور محمد میں پیدا ہوا میں, نہ ساتھی سفر کا کبھی بن سکا میں, نہ آقا کی آواز تک سن سکا میں, نہ غزوات میں مشرکوں سے لڑا میں, نہ ہجرات کی لذات ہوئی مجھ کو حاصل, نہ ہو پایا انصار کی صف میں شامل. نبی آپ جس دم تھے غارِ حرا میں, کوئی زاد راہ بھی نہ پہنچا سکا میں, مگر سچ ہے یہ بھی قسم ہے خدا کی, محبت مجھے آپ سے ہے. نبی جی صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے آپ کے گھر سے در سے محبت, سفر سے محبت, حضر سے محبت, مجھے آپ کے ہر پہر سے محبت, ہر ایک راستے راہ گزر سے محبت, او ایمان شق القمر سے محبت, ذقن سے دہن سے نظر سے محبت, نبوت کی جس نے گواہی دی آقا, ہاں اس گوہ سے اس حجر سے محبت, یہ بے ڈھنگ سی میری محبت کا تحفہ, کیا اس کی عجابات کا ہے کوئی رستہ, کیا اس کی عجابات کا ہے کوئی رستہ. صلی علی
سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، نبو بکر سامع رفیق سفر ہو، نہ عثمان و حیدر ہو، نام عمر ہو، نہ طلحہ نہ حمزہ سعید و سعد ہو، انس جیسا خادم نہ خالد اسد ہو، نہ میں ابن عوف و زبیر و عبیدہ، نہ میں بود و جانا معاذ و قتادہ، نہ ارکم نہ اخنس بلال اور یحییٰ، نہ مثل یسار اور یاسر نہ یالا، میں ان سب کے قدموں کے ذروں کا ذرہ، مگر اے نبی آپ کا ہوں میں شیدا، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، انتہائی خوبصورت کلام، اور جس انداز میں آپ نے اس کو پیش کیا ہے، آئی ووڈ لائک ٹو سے اٹ اگین کہ ماشاءاللہ سے بہت کرم ہے آپ کے اوپر اللہ کا، اور اللہ اسی طرح سے آپ کو میں کہتی ہوں کہ بلیسڈ رکھے، اور بہترین آپ کے الفاظ جو ہیں، شاعری جو ہے وہ دل بھی چھو لیتی ہے، اور یقیناً جو مطلب کلام ہے یہ میں کہتی ہوں کہ آسمانوں تک ضرور پہنچتا ہوگا، جس محبت سے، جس عقیدت سے اور جس احترام سے آپ پیش کرتے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے۔ تو یہ آپ تحفہ لے کے آئے تھے ربیع الاول کا، آپ نے شرکت کی، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں گے، اور بالکل اپنی جو دعائیں ہیں، جو اپنی عبادات ہیں، ان کا سلسلہ جاری رکھیں، اور اپنی دعاؤں میں اور اپنی عبادات میں ہمیں بھی یاد رکھیں ماہ ربیع الاول کی فضیلت کے حوالے سے۔ آپ اسلام چینل اردو پہ اسپیشل پروگرامنگ تو دیکھ ہی رہے ہیں، خاص طور پہ جو ہماری اسپیشل چیریٹی اپیلز ہیں اس میں ضرور پارٹیسپیٹ کریں، تاکہ اس مقدس ماہ میں آپ زیادہ سے زیادہ جو اجر ہے وہ بھی دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔